اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو بلوچستان کی ایک عدالت نے عمر قید کی سزا سنا کر ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ آج کا یہ خاص ولاگ پاکستان کی اس عظیم بہادر بیٹی، بلوچستان کی اس عظیم بہادر بیٹی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے نام۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ تک سچ پہنچاؤں۔ وقت کے یزیدوں فرعونوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ضرور آپ ابھی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ ایک اور گزارش، اس ولاگ کو ضرور مکمل دیکھیے گا، بہت ہی خاص ولاگ ہونے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے معمول سے تھوڑا لمبا بھی ہو جائے، لیکن اس میں آپ کی بات ہے۔ اس ولاگ میں آپ کی بات ہوگی، آپ کے حق کی بات ہوگی، آپ کے دل کی بات ہوگی۔ جی میرے دوستو، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سچ کی پکار۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ایک مظلوم کی فریاد۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اس ملک میں اٹھنے والی انصاف کے لیے ایک خوبصورت آواز۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اس ملک کے غریب اور مظلوم کی فریاد۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ بہت بڑی ہے، اور پاکستان کی اس عظیم بیٹی کو پاکستان ہی کی ایک عدالت نے عمر قید کی سزا سنا کے ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے 3 سال پہلے اسلام آباد میں ڈاکٹر فضا نام کی ایک اینکری ہے، اسے انٹرویو دیا تھا، وہ سنواؤں گا، آپ یہاں سنیے اور فیصلہ کیجئے گا کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ پاکستان کی غدار ہے یا پاکستان کی وفادار۔ مجھے تو یوں نظر آتا ہے اس ملک کا یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے، یہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہر شخص کو پاکستان کا غدار کہتا ہے، اور پاکستان کو لوٹنے والے، پاکستان کو برباد کرنے والوں کو پاکستان کا حکمران بناتا ہے۔ اس نظام پہ لعنت، ایسے نظام پہ لعنت، ایسے چہروں پہ لعنت جو میرے پاکستان کے ساتھ جو یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میں اپنی بات بعد میں کروں گا، اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو کیوں یہ سزا سنائی گئی اور کہاں یہاں پر کتنا انصاف ہوا، یہ بات بھی بعد میں کروں گا۔ پہلے ذرا ڈاکٹر تعارفی طور پر یہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا تعارف ہو جائے گا۔ یہ ذرا سنیے گا، یہ فضا خان نام کی، خیر یہ خان تو نہیں ہے، یہ شکل سے خان نظر نہیں آتی، خان کی بیٹی۔ دیکھیں، ہم پٹھانوں کی بیٹیاں اتنی گھٹیا نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے، ہم پٹھانوں کی بیٹیاں بڑی حیا والی ہوتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر فضا خان نام کی جو لڑکی ہے، یہ کراچی سے ہے، بور نیوز کے لیے یہ اینکری رہی ہے، اور یہ اینکری ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا انٹرویو کرنے اسلام آباد پہنچی۔ اس نے کیا سوال کیے، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے کیا جواب دیے، یہ سن لیں، پھر میں آگے اپنی بات آپ کی خدمت میں اپنا انالیسز آگے بڑھاؤں گا۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، اور ایک درخواست آپ سے، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، اس ولاگ کو ضرور مکمل دیکھنا ہے، اس میں بڑے کام کی باتیں ہوں گی آگے، ذرا سنیے پلیز۔ جو ریلی جن کی قیادت میں آئی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ جو آپ کی ریلی ہے جس کی آپ قیادت کر رہی ہیں، آپ احتجاج کی شکل میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچ نسل کشی بند کی جائے، جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہے اس کو بند کیا جائے، اور جو بلوچ لاپتہ افراد ہے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ابھی جو بلاچ کے معاملے کے بعد آپ نے اس تحریک کو باقاعدہ اس کا آغاز کیا، اور آپ نے کہا کہ یہاں سے بھی تحریک چلی ہے، اور اس حوالے سے جو ان کے لواحقین ہیں، ان کے جو مطالبہ تھا پہلے کچھ اور تھا، اب مطالبہ کچھ اور ہے۔ پہلے صرف وہ مقدمے کا اندراج چاہتے تھے، اور اب وہ ٹی ڈی کے خلاف مقدمے کا اندراج چاہتے تھے، اب وہ جو مطالبہ تبدیل ہو گیا کہ جی میں مطالبہ چلا گیا۔ اس پہ بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ مطالبہ اچانک سے تبدیل کیسے ہوا، کس کے کہنے پر ہوا، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے، یہ کسی کے کہنے پر تبدیل نہیں ہوا ہے، اس تحریک کو بلوچ یکجہتی کمیٹی پہلے دن سے لیڈ کر رہی تھی۔ ہم نے سی ٹی ٹی کے جو غیر قانونی جو لوگوں کو مارنا ہے اس کے خلاف پہلے بھی تحریکیں چلائی ہے۔ 2022 میں 10 لوگوں کو زیارت میں جو ہے نا مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی، وہ سارے لاپتہ افراد کے لواحقین تھے، جن میں سے 3 کے کیسز
पाकिस्तान के कमीशन में चल रही थी, अदालतों में उनके केसेस जा रहे थे। शहजाद बलोच जो कलात का रहने वाला था, तो उसके बाद भी जो है ना हमें अश्योरिटी दी गई। वफाकी जो वज़ीर कानून है उनकी टीम आई, उन्होंने कहा हम एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को बंद करेंगे, हम FIR करेंगे, लेकिन उन FIRs का कोई भी वो नहीं आया, ठीक है ना। तो जब एक अदारा अब FIR करके हमें ये कहा जाता है कि आप जिन लोगों ने उसको मारा है हमने उसके ख़िलाफ़ FIR किया है, मेरा सवाल ये है कि हम फ़र्द को क्यों पकड़े, ठीक है ना। जिस निज़ाम ने इसको ये कहा, जाहिर सी बात है CTT के किसी बंदे का जो है ना बालाच के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी। ये किसका फ़ैसला था, ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? बुनियादी तौर पर बालाच को जब 10 रोज़ा रिमांड में रखा गया, ठीक है, तो वो ज़िम्मेदारी स्टेट की थी। ये बात कि उन्होंने दौरान हिरासत जो है ना ये एक्सेप्ट किया है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। किसी बंदे को पकड़ना, उसको तशद्दुद करना और आप बाद में ये कहना कि उसने तशद्दुद के दौरान जो है ना ये एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर उनका BLA से ताल्लुक था तो अपनी अदालतों में इसको 5 की सज़ा देते, उसको कैद की सज़ा देते, तो वो जस्टिफाइबल होता। लेकिन उसको जो है ना इस तरह कैद करना, उसको हिरासत के दौरान उसकी जिम्मेदारी थी, वो उस अदालत की जिम्मेदारी थी, उस जज की जिम्मेदारी थी कि वो आपका कैद कैसे पहुंची, ये वो गैर संजीदगी थी। बालाच बलोच के पंजाब में वो स्टेटमेंट्स मीडिया में मौजूद काफ़ी है। डॉक्टर मुहर्रम बलोच, आपके बारे में भी एक तासुर है कि आपके वालिद का भी BLA से ताल्लुक था, इस बात में कितनी सदाकत है? अब ये सवाल कर रही है, ये फिजा कह रही है कि तुम्हारे वालिद के बारे, आपके बारे में ये कि तुम्हारे वालिद का भी BLA से ताल्लुक है। आई डोंट नो व्हाट इज़ BLA। ये देखें आगे से डॉक्टर मरांग बलोच क्या जवाब दे रही है, सुनिए। 12 कह चुकी हूँ कि मेरे वालिद का ताल्लुक जो है ना किसी उससे नहीं था। मेरे वालिद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था। जब मरांग बलोच कह रही है कि मेरे वालिद का BLA से कोई ताल्लुक नहीं, और उसके वालिद पे झूठे इल्ज़ाम लगाए और वो अदालत में गया, अदालत ने उसे छोड़ दिया और उसके बाद वो गायब हुआ और मिसिंग हो गया, और मिसिंग होने के लंबे अरसे के बाद उसकी लाश मिली। अब इस जबर के खिलाफ ये डॉक्टर मरांग बलोच मैदान में आई और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मेरे पाकिस्तानियों आगे सुनिए, मेरे नौजवानों, ये आपकी बहन है, ये आपकी बेटी है, और फिर मैं दोहराऊंगा, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगली बारी आपकी है। ज़रा सुनिए आगे। करेंगे मैं साबित नहीं करूंगी, आपकी अदालतें साबित करती। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक किसी तंजीम से था, तो आपको सबसे पहले अपने सिविल डेमोक्रेसी पर सवाल उठाना चाहिए कि आपकी अदालतें किस लिए थी। क्योंकि आप किसी अदालत ने मेरे वालिद पर कोई, मेरा वालिद दौरान हिरासत था, उस पर 3 साल जो है ना आपने केसेस चलाए, उन केसेस के दौरान वो जो बरी हुए हैं, ठीक है ना। तो अब सॉरी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन क्यों, अभी तो मैंने शुरू किया। नहीं, मैं 10 मिनट आपने कमिट किए ना। अच्छा, मैं सवाल का जवाब दे रही थी। अगर पाकिस्तान में सिविल डेमोक्रेसी, अब सबसे पहले पाकिस्तान, सवाल सख्त लग रहे हैं? जी नहीं, सख्त नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल मैं हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको जो है ना एक जिम्मेदार, कि बस आपका ही लास्ट सवाल है, क्योंकि वहाँ से मुझे पुकार आ रही है, ठीक है। आप लोगों को जिम्मेदार सहाफ़त का वो अपनाना चाहिए। अब मसला ये है कि आगे बलोचिस्तान से डॉक्टर मरांग बलोच के साथ पूरा फैमिलीज आई हुई थी, तकरीबन 100-150 लोग थे, वो आगे से उससे कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए मरांग बलोच कह रही है कि आप 10 मिनट में बात ख़त्म करें, आप लंबे सवाल ना करें। लेकिन ये खातून जो एंकर बनी हुई है, ये एंकरी, आगे इसके सवाल आपने ज़रा गौर से सुनने हैं, आगे सुने। ये उसे नर्वस करना चाहती है, लेकिन ये तो एक डॉक्टर मरांग बलोच एक बहादुर बेटी है, किसी बहादुर बाप की बेटी है। आई डोंट नो, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं इसकी अजमत को मैं कहता हूँ सलूट करूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी ऐसी हो, और मेरे ख्याल में हर गैरतमंद पाकिस्तानी को ये होना चाहिए कि उसकी बेटी ऐसी हो। आगे सुने। मैं जो भी लोग मेरे वालिद पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये नहीं मानते हैं तो इस मुल्क के किस अदालत ने मेरे वालिद पर जो है ना जो इल्ज़ाम ये लोग आयद कर रहे हैं वो साबित किए। चलिए हम आगे चलते हैं, मेरे पास कुछ सवाल है, आपके पास टाइम की कमी है, मैं जल्दी सवाल पूछना चाहूँगी। आप लोग जो तुर्बत से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आप लोग सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए, किला सैफुल्ला से होते हुए योब जाते, फिर DI खान आते, फिर इस्लामाबाद जाते, ये क्यों नहीं? वो तुर्बत से इस्लामाबाद तक आई है, और ये एंकरी कहती है तुमने रूट क्यों तब्दील किया, तुम तुर्बत से निकली हो, तुर्बत से तुम पंजगूर जाती, वहाँ से किला सैफुल्ला जाती, वहाँ से लोरा लाई जाती, वहाँ से कोयटा आती, वहाँ से ज़ियारत जाती, KPK के रास्ते से डेरा इस्माइल खान के रास्ते आती, डेरा गाजी खान के रास्ते आती, सखर के रास्ते आती।
اندازہ کریں کہ وہ بچی ہے، وہ بلوچستان سے پروٹیسٹ کرنے آئی ہے، وہ اپنے حق کے لیے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف اسلام آباد میں، تاکہ دنیا دیکھے پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے ظاہر ہے اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے، تو وہ اپنے ظلم کی داستان سنانے کے لیے اسلام آباد آئی تھی. اور اسلام آباد میں اس سائبر نظام نے، اس کے ساتھ اور 100 لوگ نہیں تھے. قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، وہ بھی بلوچستان سے تھا، اور وہ جو کاکڑ تھا وہ بھی بلوچستان سے تھا، ملک کا وزیر اعظم اس وقت. ان کے ہوتے ہوئے ان پر سردیوں کی یخ راتوں میں اسلام آباد میں واٹر کینن سے ٹھنڈا پانی پھینکا گیا، اور یہاں پر وہ 10-15 دن وہ یہاں پر پروٹیسٹ کرتی رہیں. ان کی فریاد کسی نے نہ سنی، اور ریاست نے ان کے ساتھ وہ ظلم کیا، وہ جبر کیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا میرے پاکستانیوں، ظلم آخر ظلم ہے، جبر آخر جبر ہے. حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون آخر لہو ہے، جو ٹپکے گا تو جم جائے گا. آگے کیا کہا یہ بھی ذرا سنتے جائیں. آگے کیا کہا، آگے میں نے یہ بہت توجہ سے سننا ہے. یہ سنیے یہ فضا خان کیا سوال کر رہی ہے اور مارنگ بلوچ کیا جواب دے رہی ہے. یہ کیسا سوال ہے؟ اس سوال کو میں سمجھ نہیں پایا، پلیز اس کو ایکسپلین کریں. آپ نے اتنے سارے لوگ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ شیلٹر یہاں پہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو یہاں ان کا مالی اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ ان کے مالی اخراجات ہے ہی پوچھ نہیں رہی ہے، اندازہ کریں کہ ان کے مالی اخراجات. یہ کوئی سوال یہ پوچھنے والا لوگ ہے، بات ہے کہ میں یہاں سے اسلام آباد جاؤں، میرے ساتھ کوئی ظلم ہو، اور وہاں جا کر مجھ سے پوچھو کہ تمہارے مالی اخراجات کیسے پہ میں اپنے کرائے پہ جا رہا ہوں. کسی اور سے بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ یہاں پر بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، بڑے بڑے مدبرین و اکابرین، مولانا حضرات، سیاسی لیڈر، 2 ٹکے کی ان کی حیثیت نہیں ہے. وہ جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، بریانیاں کھلاتے ہیں، لوگوں کو پیسے لے کے ووٹ خریدتے ہیں، ان کے ایمان خریدتے ہیں، ان کے ضمیر خریدتے ہیں، ججوں کو رشوت لے کے ان کا ایمان، ان کے فیصلے خریدے جاتے ہیں. کہیں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے. یہ ایک غریب کی بیٹی ہے میرے پاکستانیوں، ایک غریب یتیم جس کا باپ قتل ہو گیا ہے، وہ اسلام آباد آئی ہے پروٹیسٹ کرنے. اس سے پوچھ کیا رہی ہے کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں. سنتے جائیں. مالی اخراجات سب سے پہلے ہم نے اس روٹ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں تسلی سے. میں کوئی اینکر پرسن نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. ہم یہاں بہت تحمل سے آئے ہیں. آپ کے اندر اگر کوئی انسانی وہ ہے تو آپ تحمل سے، آپ نے سوال کیا، میں آپ کو تحمل سے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے نا. ذمہ دار صحافی کی طرح آپ بات سنیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی کے کہنے پر آئے ہیں تو میں ان کو بھی بول رہی ہوں. آپ اس طرح کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ نے تو اب سے بہت آرام سے بات تسلی سے بات سنیں میری، ٹھیک ہے نا. تسلی سے بات کریں. میں یہ جو آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے جو میڈیا ہے جس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے کپڑے نوچے جاتے ہیں اور جس طرح بات کی جاتی ہے نا، ہم وہ لوگ ہے ہی نہیں. ہم الگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم جبر کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہم تحمل رکھتے ہیں. تو تحمل سے ہم سے بات کیا کریں، ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو ہر بات پہ آپ سب سے پہلا نہیں سب سے پہلا جواب یہ کہ آپ کا لہجہ ہی اس طرح ہے. آپ جو ہے نا پلیز لہجہ آرام سے آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں لہجہ اپنا نرم کرے پلیز میڈم، پلیز. آپ نے تو میرے تیسرے سوال پہ کہہ دیا کہ بس اب ہم ختم کر دیں گے اس کو. نہیں وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی 10 منٹ کا ٹائم دیا ہے. میں اور بھی بات کرنے کی تیار ہوں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کسی سے کچھ نہیں چھپانے آئے ہیں. روٹ ہم نے کیوں اپنایا؟ یہ روٹ اس لیے تھا کہ پورے بلوچستان کا مسئلہ تھا، کیونکہ بلوچستان کوئی سلیمان کے بغیر ادھورا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے بلوچستان بھر میں رجسٹریشن کی. ہم کولو گئے، بارکان گئے، بارکان کے بعد اور مالی اخراجات کی بات کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں ہم لوگ یہاں کیا مالی اخراجات ہے. یہاں پہ ہم لوگ اتنے سارے لوگ، ان لوگوں کو کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ یہاں کیسے بیٹھے ہوئے نا؟ سوال ہے کھانا پینا. میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں پہ صرف اور صرف ہم لوگ جو ہے نا کھانے پینے کا انتظام یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے. کھانے پینے کا وہ اپنا انتظام خود کرتے. صرف اور صرف جو فیملیز بیٹھی ہوئے ہیں وہ رضاکارانہ طور پر لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. رضاکارانہ طور پر کوئی چائے لاتا ہے، کوئی پانی لاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس رہنے کو کوئی گھر بھی نہیں ہے، یہ شام کو یہیں پہ سوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہ ہی اگر کوئی بندہ آ کر جو ہے نا ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ لوگ 2 وقت کی روٹی کے بعد جو ہے نا اور کچھ نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر مارنگ، آپ سے مذاکرات میں کہا گیا تھا کہ جائز مطالبات سارے مانے جائیں گے. پھر مسئلہ کیا تھا؟ پھر کیا مطالبات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مانے جائیں؟ دیکھیں سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ تھا، ہم نے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا انتظامیہ کو کہ وہ جو ہے نا اس 3 دن کے اندر جو ہے نا
جو لوگ یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں ان کو رہا کرے، اور جو یہ تحریک چلی تھی جہاں جہاں وہاں FIR کیے گئے تھے تو ان FIR کو قواش کیا جائے، اور اس کے بعد ہم ایک ہماری جو آگے مطالبات ہیں وہ ہم نے پریس کانفرنس کے تھرو جو ہے نا پوری میڈیا کو اور اسٹیٹ کو UN کی ورکنگ کمیٹی بلائی جا کے آپ نے یہ بلوچستان کے حوالے سے بات کی، وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں بھی بہت زیادہ کام کرتی ہیں، BLA کی ہم بات کریں، BLF کی بات کریں، BRA کی بات کر لیں، ابھی حال ہی میں یہ جو پنجابی مزدوروں کے ساتھ کیا گیا انتہائی افسوسناک، قابل مذمت، آپ اس کی مذمت کرتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ شدید غلط ہے؟ یہ سوال کر رہی ہے کہ BLA کی، اس نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ میرے باپ کا ہمارا BLA سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے جواب دے دیا ہے، لیکن یہ اینکری جو ہے یہ پیچھے سے ایسے یہ چاہتی ہے کہ اس کے منہ سے، ڈاکٹر مہرانگ بلوچ کے منہ سے کوئی غلط جملہ کہلوائے غصہ دلا کر، اگر وہ کوئی غلط جملہ کہے گی تو بعد میں آن ریکارڈ اسے سزا دینے کے لیے وہ بہانہ بنے گا، لیکن ڈاکٹر مہرانگ بلوچ انتہائی کول ہے، آپ دیکھیں وہ جواب کیا دے رہی ہے، آخر میں تو وہ غصے میں آئے گی اور غصے میں وہ کیا کہے گی وہ بھی آپ سنیے گا، تھوڑا سا سنیے پھر میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ ذرا سنیے پلیز۔ مسلسل کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی تشدد کی مذمت کرتے ہیں، BLA کی، BLF کی، ان کی جو دہشت گردانہ کارروائی کی مذمت کر رہا ہے، بالکل میں ان کی مذمت کرتی ہوں، یہ جو بھی دیکھیں وائلنس کر رہا ہے وہ مذمت کر رہی ہے، وہ کہتی ہے میں مذمت کر رہی ہوں، لیکن یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ مہرانگ بلوچ اس کو ڈاکٹر فضا کو کہہ رہی ہے میں مذمت کرتی ہوں BLA کی، لیکن یہ خبیث عورت آگے سنے ذرا۔ بہت زیادہ آپ، میں نے ایک مرتبہ کہا بار بار اس سوال کو ریپیٹ نہ کریں پلیز۔ چینی قونصل خانے پہ حملہ ہوا، آپ پلیز اس سوال کو، آپ چینی قونصل خانے کا حملہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ 2006 میں میرا سوال اتنا برا تو نہیں تھا، میرا سوال برا نہیں ہے، آپ پلیز مجھے بولنے دیں، میں سب کی مذمت کرتی ہوں، میں تمام جو بھی وائلنس آپ BLA کی مذمت کرتی ہیں؟ جی ہاں کرتی ہوں۔ کیا آپ بلوچ جینوسائیڈ کی مذمت کرتی ہیں؟ کیا آپ ان ماؤں کے پیاروں کے جو آپ نے اٹھائے ہیں ان کی مذمت کری ہے؟ میں مذمت کرتی ہوں، آپ مذمت کرتے ہیں؟ میں مذمت کرتی ہوں BLA کی، آپ کیا اپنے اسٹیٹ کی مذمت کرتی ہیں؟ آپ میرے سوال کا آپ بولے کیا؟ یہاں پر ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور ڈاکٹر مہرانگ بلوچ نے اس سے، اور یہ عورت آپ اندازہ کریں اس نے کہا میں تو BLA کی ہر دہشت گرد کی مذمت کرتی ہوں، وہ بار بار وہ اس یہ سوال کرنے کی، ایک بار اس نے کہہ دیا، اب آخر میں اس نے کہا کہ ہمارے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی تم بھی مذمت کرتی ہو۔ تو یہ ہے میرے پاکستانیوں اصل کہانی۔ اچھا اب میں آپ کی خدمت میں پوری کہانی رکھ دیتا ہوں، موسٹلی تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ جو ڈاکٹر مہرانگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے، یہ گوادر میں سیکورٹی اہلکار کی ہلاکت کے مقدمے میں ڈاکٹر مہرانگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنا کر ثواب دارین حاصل کیا گیا ہے آج۔ اور پاکستان کا میڈیا جن موضوعات پر باتیں کر رہا ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں گیا ہوا ہے، پاکستان کا پردھان منتری، پاکستان کا ٹٹو کیا کہتے ہیں وزیر اعظم، ٹٹو اعظم کہیں، پاکستان کا وہ کیا کہتے ہیں منیر چودھری، اپنا منیر اعظم، اور کیا کہتے ہیں وہ گئے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ کیا پاکستان کی عزت اور توقیر میں کیا اضافہ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پر میں نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ، آج ہی میں نے ایک اور ولاگ بنانا ہے، اس ولاگ میں سوئٹزرلینڈ میں ان بغیرتوں نے انہاں کھوتے دیاں پتراں کی کیتا ہے، اور تساں ویک بھی لے آنا ہے تو میں بھی وہ تے گل کراں گا۔ اس وقت میں نے کیونکہ ڈاکٹر مہرانگ پہ بات کرنی ہے تو سوئٹزرلینڈ کو میں نے حالانکہ 2 دن میں بات نہیں کر سکا آپ سے، اس وجہ سے میں نے سوچا تھا آج 3 ولاگ کروں گا انشاءاللہ، تو ایک ولاگ یہ میں مکمل کروں گا تو اگلا ولاگ انشاءاللہ انہیں کھوتے دیاں پتراں دے حوالے نال ہونا ہے۔ ایس ولاگ صرف ڈاکٹر مہرانگ بلوچ۔ اچھا، بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی یہ عدالت ہے، اور اس عدالت نے گوادر میں ایک سیکورٹی اہلکار کی ہلاکت کے مقدمے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی یا BYC کی یہ سربراہ ہیں ڈاکٹر مہرانگ بلوچ اور ان کے ایک ساتھی ہیں صبغت اللہ شاہ، ان دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے، ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ پھر آخر میں وہ یہ شعر میں بار بار ریپیٹ کروں گا، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ میرے پاکستانیوں، ڈاکٹر انسداد دہشت گردی کی عدالت کوئٹہ 1 کا یہ جج ہے، نام ہے اس کا محمد علی مبین۔ اس نے پیر کے روز یہ فیصلہ ایک ایسے موقع پر سنایا
جب نہ صرف ڈاکٹر مہرنگ اور BYC کے دیگر گرفتار رہنما اور ان کے وکلاء نے عدالت کا بائیکاٹ کیا، بلکہ گرفتار رہنما ڈسٹرکٹ جیل خود میں 12 جون سے دھرنے پر بیٹھے۔ یہ انصاف ہو رہا ہے؟ سنتے جائیں، شرماتے جائیں، اور اگر آپ کا جی چاہے تو اپنے ضمیر کو، میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، تھوڑا سا اپنے ضمیر کو جگاتے جائیں۔ ڈاکٹر مہرنگ اور BYC کے دیگر رہنماؤں کے وکیل ہیں اسرار جتک ایڈوکیٹ۔ اسرار جتک ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ اور صبغت اللہ شاہ اور دیگر کے خلاف یہ مقدمہ 2024 میں گوادر میں بلوچ راجی مچی نامی جلسے میں ایک سیکورٹی اہلکار کی ہلاکت کے حوالے سے درج ہوا تھا۔ ان پر یہ مقدمہ ایک سیکورٹی اہلکار گوادر میں ہوا تھا۔ اس جلسے کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھیں۔ وہاں پر ڈاکٹر مہرنگ نے ایک تقریر کی تھی۔ نہ ڈاکٹر مہرنگ کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ، وہ ایک نازک اندام، پڑھی لکھی PhD ایک لڑکی ہے، نازک سی نوجوان بچی ہے۔ اب اس پر یہ مقدمہ، اس کی ہلاکت کا مقدمہ اس پر ڈال کے یہ عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ان کے وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت نے اس مقدمے میں دونوں کو، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 28 جولائی 2024 میں گوادر میں ہونے والے اجتماع کو میرین ڈرائیو پر 2 مطالبات تسلیم ہونے تک دھرنے میں اس وقت تبدیل کر دیا تھا، اور وہاں پر کافی دنوں تک دھرنا چلا بھی تھا۔ اس دوران اس میں انہوں نے افغانستان اور ایران سے تعلق رکھنے والے بلوچ بھی اس جلسے میں وہاں پر آئے ہوئے تھے، کیونکہ بلوچستانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ایران میں اور افغانستان میں بھی رہتی ہے۔ اس دوران گوادر سمیت بلوچستان کے متعدد اضلاع میں چھوٹے بڑے بہت سے دھرنے دیے گئے، اور BYC کے کارکنان اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان کافی جگہوں پر تصادم ہوئے، اور اس میں بڑی تعداد میں بلوچی مارے بھی گئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12 جون سے BYC کے رہنماؤں نے عدالت کے خلاف نہ دھرنا دیا تھا، بلکہ اس کے علاوہ ان کے وکلاء نے بھی عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ جب انصاف نہ ملے تو آپ پھر کریں تو کیا کریں؟ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے خلاف یہ مقدمات ہیں کیا؟ گوادر میں سیکورٹی اہلکار کی ہلاکت کے مقدمے کے علاوہ ڈاکٹر مہرنگ اور ان کے ساتھیوں کو دیگر بھی بہت سے مقدمات کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور BYC کے دیگر کئی رہنماؤں کو گزشتہ برس مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، تاہم اس دوران ان کے خلاف 3 مزید مقدمات بھی قائم کیے گئے۔ ان کے خلاف 3 افراد کے قتل کا بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا جو BYC کے ایک دھرنے میں پولیس کے کریک ڈاؤن کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ پولیس نے مارے، کس نے مارے؟ بھائی جعفر ایکسپریس، کوئٹہ میں ابھی ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ، ہزاروں بلوچی مارے گئے۔ ان سب کے قتل کا مقدمہ یہ ان مرنے والوں کے حق میں آواز اٹھا رہی ہے، وہ الٹا ان مرنے والوں کے قتل کا مقدمہ ہی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ پر کر رہے ہیں اور ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، اس ملک کا یہ ہے نظام عدل۔ پولیس کی جانب سے درج FIR میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ لوگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بلوائیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے۔ یہ علاقہ سریاب پولیس تھانے کی حدود میں آتا ہے، اور 21 مارچ کو سریاب پولیس اسٹیشن میں درج FIR میں کہا گیا کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی، سبیہ بلوچ اور صبغت اللہ کی قیادت میں سریاب روڈ پر 400 سے 500 بلوائی کالعدم تنظیموں کی حمایت میں جمع تھے، اور وہ ریاست مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ آپ چاہیں تو YouTube پر ان جلسوں میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے کیا نعرے لگائے آپ سن سکتے ہیں۔ کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی۔ آج کل یہی الزام کشمیریوں پر لگایا جا رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، آپ دیکھیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، پاکستان بنانے والے کون تھے؟ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں کس نے دی تھیں؟ میری نظر میں پاکستان بنانے والے تو ہمارے بنگلہ دیشی بھائی تھے۔ آج وہ پاکستان نہیں ہے، آج وہ بنگلہ دیش ہیں۔ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ قربانیاں بنگلہ دیشیوں نے دی۔ مسلم لیگ بنی ہی بنگلہ دیش میں۔
پھر وہ بنگالی ہم سے کیوں جدا ہو گئے؟ اس سوال کا جواب تلاش کیجئے گا۔ موجودہ پاکستان میں پاکستان کو بنانے میں سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے کراچی اور حیدرآباد کے اردو اسپیکر غدار ہیں، جن کو آپ مہاجر کہتے ہیں۔ اس پاکستان کے لیے ان سے زیادہ قربانی کسی نے دی۔ یہ آپ کا جو موجودہ پاکستان ہے، اس پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ان کی عصمتیں لوٹیں۔ وہ انڈیا سے کس حال میں پاکستان پہنچے، آدھے کے آدھے پورے کے پورے خاندان رستے میں قتل ہو گئے، کوئی کس حالت میں اس ملک پہنچا، کوئی کس حالت میں اس ملک پہنچا۔ اس کے بعد وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، کراچی میں آباد ہوئے، حیدرآباد میں آباد ہوئے۔ آج اردو اسپیکر اور مہاجر، ان کو بھی غدار کہا جا رہا ہے۔ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا ادھر تم ادھر ہم، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ بنگالیوں کو کہا کہ یہ فلاں کے بچے ہیں، گالیاں دی کتے کے بچے، کھوتے کے بچے، اللہ اکبر، وہ پاکستان کے وہ مر ہی نہیں رہے، وہ تو آج بھی زندہ ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ بنگالیوں کو ڈبو دو، بنگالی سور کے بچے ہیں، وہ اس ملک کے ہیرو، وہ مرتے ہی نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور وہ بنگالی جنہوں نے پاکستان بنایا، وہ پاکستان کے غدار ٹھہرے۔ آج بنگلہ دیش کہاں ہے؟ میں اس پہ آگے لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ باقی تو شاکر آپ سیاڑا ہے، ساڈا چہرہ وے کام حال نہ پوچھ۔ پھر پاکستان کے سب سے وفادار، میرے خیال میں تو میں خود ایک پٹھان ہوں، ہم سے زیادہ پاکستان کا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں پاکستان بنایا ہی ہم نے۔ یہ جو کشمیر جو آج جس پر آپ یہ ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یہ کشمیر پاکستان کو کسی فوج نے انڈیا سے لے کر دیا ہے؟ یہ کشمیر پنجاب، سندھ، بلوچستان یا امریکہ کی مدد سے یا چین کی مدد سے آپ کو ملا ہے؟ پٹھانوں کی یہ ہمارے ہزارہ کے ہمارے پٹھان اور پورے کے پی سے جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں وہاں سے، اور ہماری جو ایجنسیز ہیں وہاں سے، یہ ہم پٹھانوں نے یہ جنگ لڑی اور آپ کو آدھا کشمیر آزاد کر کے دیا۔ تو ہمیں بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم پٹھان بھی غدار ہیں؟ بھائی پٹھان غدار، بلوچی غدار، سندھی غدار، اب کشمیری بھی غدار، اردو اسپیکر غدار، یہ باقی کون بچا ہے بھائی؟ ذرا مجھے بتائیے گا، یہ جو غدار نہیں ہے ذرا یہ بھی بتا دو، باقی بچا کون ہے جو غدار نہیں ہے؟ بس میں اپنی بات یہاں ختم کروں گا، اجازت چاہوں گا۔ میری آخر میں یہ شعر بھی دہراؤں گا، اور میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، آپ اپنے سوشل میڈیا پر ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے لیے آواز اٹھائیے۔ آپ اپنے سوشل میڈیا پر پاکستان کے ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائیے، خاموش مت رہیے، اپنے ضمیر کو جگائیے۔ میرے پاکستانیوں، بہادر بن کے جیو، بے ضمیر بن کے نہ جیو۔ اور پھر آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ جو چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اللہ حافظ۔